خواتین و حضرات، بچوں کی صحت کے بارے میں، بچوں کی بیماریوں کے بارے میں ہم آپ کو مضامین سماعت کے لیے پیش کر رہے ہیں، جس کے ذریعے آپ اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اویئرنیس پیدا کر کے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ ہم روٹا وائرس کے بارے میں بتائیں گے۔ روٹا وائرس گیسٹرو انٹرائٹس۔ روٹا وائرس ایک وائرس ہے جو کہ بچوں میں ڈائریا، دستوں کی بیماری پیدا کرتا ہے، جو کہ بہت ہی موسٹ کامن کازز ہے، جو بہت موسٹ کامن وجہ ہے، عام وجہ ہے دستوں کی بیماری کی، اور تقریباً 5 سال کی عمر تک پہنچتے ہر بچہ روٹا وائرس انفیکشن کا شکار ہو چکا ہوتا ہے۔ اب یہ کہ یہ دستوں کی جو بیماری ہے، یہ بعض دفعہ جو ہے نا سیویئر بھی ہو سکتی ہے اور ڈی ہائیڈریشن بھی ہو سکتی ہے، جس کے اندر بچوں کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ خاص طور پر ڈیولپ کنٹریز کے اندر تو یہ حال ہے کہ روٹا وائرس کے انفیکشن جو ہیں تقریباً 3 ملین یعنی 30 لاکھ بچے جو ہیں اس کا شکار ہوتے ہیں ہر سال، اور 55,000 جو ہے نا وہ ہاسپٹلائز کیے جاتے ہیں ڈی ہائیڈریشن کے لیے۔ یہ تو یونائٹڈ اسٹیٹ کی فگر ہے۔ ہمارے جیسے ملکوں میں تو اس کا کچھ معلوم ہی نہیں کہ کتنے بچے روٹا وائرس کا شکار ہوتے ہیں اور کتنے بچے ہاسپٹلوں میں داخل ہوتے ہیں اور کتنے بچوں کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے ان مسائل کی وجہ سے، ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے اور ہاسپٹل نہ پہنچنے کی وجہ سے کیا کیا مسائل ہوتے ہیں۔ تو روٹا وائرس ہمارے جیسے ڈیولپنگ کنٹریز میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا وغیرہ میں بہت ہی پرابلم کریٹنگ ڈیزیز ہے، جس میں دستوں کی بیماری ہوتی ہے، اور یہ خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو ہوتی ہے۔ تقریباً جو ہے روٹا وائرس سے جو ڈائریا جو کاز ہوتا ہے روٹا وائرس سے 500,000 ڈیتھ جو ہے نا ورلڈ وائڈ ہوتی ہے ایوری ایئر۔ 500,000 کا مطلب یہ ہوا کہ 5 لاکھ بچے جو ہیں ڈائریا کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگایا آپ نے کہ ایک سال کے اندر کتنی بڑی یعنی تعداد ہے بچوں کی، خاص طور پر بچوں کی جو کہ روٹا وائرس سے ڈیولپنگ کنٹریز میں موت کا شکار ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ اس کے لیے اس کی سائن سمٹم اور اس کے بارے میں پوری طرح معلومات ہونی چاہیے، ہر فرد کو معلوم ہونا چاہیے، ہر گھر کو معلوم ہونا چاہیے اس کے بارے میں، تاکہ وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو اس مسئلوں سے بچا سکے۔ علامتیں کیا ہوتی ہیں روٹا وائرس گیسٹروٹرائٹس کی؟ اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ عام طور پر یہ کہ فیور، بخار ہوگا، نوزیا ہوگا، متلی ہوگی، وومٹنگ ہوگی۔ وومٹنگ کا مطلب یعنی قید اور دست دونوں ساتھ ساتھ، ایبڈومینل کریمپ یعنی پیٹ کا درد، اور پانی جیسا دستوں کی بیماری۔ بعض دفعہ بچوں میں کیونکہ وائرس انفیکشن ہے، تو وائرس انفیکشن جو ہے ریسپریٹری سسٹم کو بھی اثر انداز کرتا ہے، بچوں میں کھانسی بھی ہو سکتی ہے، بچوں میں ناک بہنے کا عمل بھی ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ جو ہے روٹا وائرس کا انفیکشن جو ہے نا بغیر سائن سمٹم کے پاس ہو جاتا ہے، اسپیشلی جو ہے ایڈلٹس میں۔ بڑوں میں اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، مگر یہ ڈائریا جو ہے روٹا وائرس کا بعض دفعہ جو ہے نا سیویئر فارم میں کنورٹ ہو جاتا ہے، جس میں ڈی ہائیڈریشن یعنی کہ پانی کی سخت کمی ہو جاتی ہے۔ پانی کی سخت کمی کے اندر پیاس زیادہ لگے گی، اریٹیبلٹی ہوگی، بچہ جو ہے نا وہ بے چین ہوگا، ریسٹ لیس ہوگا، لیتھارجی ہوگی، آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ بے سدھ ہو جائے گا، آنکھیں جو ہے نا دھنس جائیں گی، ڈرائی ماؤتھ ہوگا، منہ سوکھ جائے گا، ٹنگ سوکھ جائے گی، زبان سوکھ جائے گی، اسکن جو ہے نا سوکھی ہوئی محسوس ہوگی، اور اس کے علاوہ جو ہے بہت کم جو ہے نا باتھ روم جانے کی، پیشاب کے لیے جانے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ جسم سے پانی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ انفینٹ میں ڈرائی ڈائپر فار سیورل آورس تک، کافی گھنٹوں تک ڈائپرس جو ہے نا وہ سوکھے ہوئے ملیں گے۔ اس کی جو نا متعدی بیماری ہے، روٹا وائرس ایک دوسرے سے دوسرے کو پھیلتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی احتیاط کرنی چاہیے۔ خاص طور پر ونٹر میں اور اسپرنگ منتھ میں اس کے بہت زیادہ کیسز ہوتے ہیں۔ چائلڈ کیئر سینٹرز میں، چلڈرن ہاسپٹل میں بھی یہ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔
وائرس جو ہے وہ اسٹول پہ پاس ہوتا ہے اور انفیکٹڈ کیسز میں سے بہت زیادہ تعداد میں اسٹول میں پاس ہو رہا ہوتا ہے. تو جو بھی یعنی کہ کیسز ہوتے ہیں، جو بھی مریض ہوتے ہیں، ان کے اسٹول اور اس کو جو ہے نا بہت ہی کیئرفلی ہینڈل کرنا چاہیے اور پراپر ہینڈ واشنگ کرنی چاہیے. اس کے بعد صفائی کے بعد یا اس کے بعد ہاتھوں کو جو بھی مدر ہیں یا جو بھی کیئر کر رہے ہیں بچوں کی، ان کو بہت ہی ہینڈ واشنگ پراپرلی کرنی چاہیے ہر اسٹیج کے اوپر، تاکہ دوسرے لوگوں کو انفیکشن نہ پہنچ سکے. پریونشن کے لیے ضروری ہے کہ روٹین امیونائزیشن فار آل انفینٹس. روٹاٹیک ویکسین اویلیبل ہے جو اپراکسیمیٹلی 75% کیسز آف روٹا وائرس انفیکشن اور 85 سیویئر کیسز کو پریونٹ 98% سیویئر کیسز کے لیے پریونشن کا باعث کا سبب بن سکتا ہے اگر استعمال کیا جائے. روٹاٹرکس بھی اویلیبل ہے اور وہ روٹا وائرس انفیکشن کو پریونٹ کر سکتا ہے. یہ ویکسین جو ہے اب اویلیبل ہے، جس کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کو روٹا وائرس کی ڈیزیز سے اور دستوں کی بیماری سے بچا سکتے ہیں. اگر انفیکشن ہو ہی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ڈی ہائیڈریشن ہوگی، اگر سیویئر ڈی ہائیڈریشن ہوگی تو بچے کو ہاسپٹلائز کرنا ہوگا. ہاسپٹلائز کرنے کے بعد اس کو انٹراوینس آئی وی یعنی ڈرپ کے ذریعے فلوئڈ دینے ہوتے ہیں، جس میں سالٹ اور فلوئڈ کی کمی کو پورا کیا جاتا ہے. اور اس کے اندر بھی احتیاط ضروری ہے کہ اوور ہائیڈریشن نہیں ہونی چاہیے. اوور ہائیڈریشن ہوگا تو بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو ڈیزیز کی شکل کے اندر بچے کو ہاسپٹلائز کرنا چاہیے اور بہتر طریقے سے اس کے لیے ہاسپٹل سروسز پرووائڈ کرنی چاہیے.